ماحول جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اپنے آپ ماحول کریٹ ہوگا تو جا کے ماحول کے اندر ہم بنیں گے. ماحول اگر نہ بنے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت اور برکت نازل فرمائے ان کی قبر پہ، جب 95 کی عمر انہوں نے پائی، 2018 میں ان کا انتقال ہوا. حاجی عبد الوہاب صاحب اصل میں وہ ہیں بورے والا ضلع وہاڑی کے، یہاں کے رہنے والے تھے. وہ جب ان کی صحت تھی تو رائے سے جب اپنے گھر جایا کرتے تھے، یہ شروع کی بات ہے، بعد میں تو وہ مستقل جو ہے انہوں نے اپنا رائے میں ہی اپنا رہنا سہنا ان کا تھا. جب گھر جایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ جو اللہ نے مجھے رائے کا ماحول پورا دیا ہے، اپنے ساتھ 7-8 بندے ساتھ لے کے جاتے تھے کہ یہ 7-8 بندے جس طرح ماحول اسی رائے کے مقام پہ تھا، یہ ماحول اسی طرح میرے ساتھ رہے. اور میں نے بزرگان دین سے سنا ہے، ایک عالم کی میں بات سن رہا تھا اگلے دن، کہ جنہوں نے 20-25 دن ان کے ساتھ گزارے ہیں ایک ہی جگہ پہ، کہ 20-25 دن میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے کہ میں گارنٹی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی زبان سے کوئی جھوٹ کی بات ہی نہیں نکلی. 20-25 دن 95 کی عمر پائی، 20-25 دن ایک عالم نے گزارے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ سوچنا تو کیا، ان کی زبان سے کوئی بات نکلی ہی نہیں جھوٹ کی. کسی کی بات، اب ماحول ایسا ہے نا کہ جھوٹ سننا ہی نہیں، جھوٹ بولنا ہی نہیں، کسی کی غیبت کرنی ہی نہیں، سننی نہیں. ایک ماحول ایک ایسا ہے، لیکن ہمارا ماحول اب ایسا چونکہ بن چکا ہے، ہم اسی ماحول کے اندر ڈھلے جا چکے ہیں کہ ہمیں یہ ماحول پسند ہے، تو اس ماحول میں ہمارا رہنا نہیں ہوتا. تو کون حاجی عبد الوہاب صاحب جنہوں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو پایا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بنانا، ماحول کریٹ کرنا. ماحول اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ابھی سے ہم اپنے بچوں کو خود اپنے اس ماحول کو بنائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا رمضان کا، تو پھر ہمارا نظام الاوقات ایک سکیجول بن جائے گا، ایک وقت ہر چیز کا ہے رمضان کے اندر، اور اسی کے مطابق ہم چلیں گے تو ہماری پوری زندگی بنے گی. اس لیے بزرگان دین کہتے تھے کہ جس کا رمضان بن گیا اس کی پوری زندگی بن جائے گی، اور جس کا رمضان ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے وہ عام زندگی گزارتا ہے تو اس کی پوری زندگی نہیں بن سکتی، اس کی آخرت بھی نہیں بنے گی. تو اپنے دلوں کو صاف کر کے راستہ، حدیث پاک میں آتا ہے نا، قرآن کے لیے راستہ بناؤ. کیا راستہ بناؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے دل تک جو پہنچتا ہے، اس کے لیے راستہ پہلے یہ آنکھوں سے گزرے گا، یہ کانوں سے گزرے گا، یہ تمہاری زبان سے گزر کے پھر تمہارے دل کے اندر آئے گا. آنکھوں سے مراد کہ بے حیائی نہ ہو، بد نظری نہ ہو. کانوں سے مراد کو غلط بات نہ سنو، اگر کہیں غلط بات کی جا رہی ہے تو اس جگہ سے اٹھ جاؤ، اپنے آپ کو دور کر دو. زبان سے کوئی غلط بات نہ کہو. جب یہ کام کرو گے تو تب قرآن تمہارے لیے راستہ بنائے گا، تب جا کے قرآن تمہارے دلوں کے اندر اثر کرے گا.